Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 22, Psalm fasting. In previous lectures, I have been explained the significance of Ramadan and the purpose of fasting and the other things of related to Ramadan as suhoor, iftar, qiyamul layl, itikaf. And one other thing is Sadaqatul Fitr, charity of Eidul Fitr. The discontinuation of fasting at the end of Ramadan is called Fitr. Sadaqatul Fitr is the charity given at the end of Ramadan but before Eid. Muslims give alms and charity during Ramadan. Sadaqatul Fitr is compulsory for all Muslims. This charity is given to make up for the shortcomings during Ramadan. This charity helps the poor people to take part in the festivities of Eid. رمضان اور روزے سے متعلق بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتائی تھی. ایک اور چیز جو باقی رہ گئی تھی وہ صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر کیا ہے کہ جب رمضان کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دیتے ہیں. ویسے تو پورے رمضان مسلمان بڑی تعداد میں اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن یہ صدقہ فطر جو رمضان کے روزے ختم ہونے پر، مکمل ہونے پر اور عید سے قبل جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ فطر کہلاتا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے دوران ہم سے جو شارٹ کمنگس ہوئیں، جو کمیاں رہ گئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اس صدقے کے طفیل اللہ اسے ہمارے کوتاہیوں کو، ہماری کمیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے صدقہ فطر دینے کا مقصد کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے غریب غربا ہوتے ہیں جن کے پاس عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، سامان نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے ہم اپنے غریب بھائیوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں. تو یہ دو مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب کیا گیا، تاکہ ان کے روزوں کی کمیاں اور کوتاہیاں بھی معاف ہو جائیں اور ہمارے غریب بھائی بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اس لیے ہمیں یہ صدقہ فطر اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، سب کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. اس کی مقدار کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ کچھ لوگ 1 سا اور کچھ لوگ نصف سا
یہ پیمانہ ہوتا تھا عربوں کے یہاں، یہ اپنے یہاں کا تقریباً 1.25-2 kg کے قریب ایک سا ہوتا ہے۔ اس مقدار میں کھجور، گیہوں یا جو بھی فصل ہو وہ یا پھر اس کے برابر قیمت ادا کر دی جائے ہر فرد کی جانب سے، تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک آخری چیز جو روزوں سے متعلق رہ گئی ہے وہ ہے آپشنل فاسٹنگ، یعنی نفلی روزے۔ یعنی رمضان کا روزہ تو فرض ہے ہر مسلمان پر، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ نفل روزہ رکھ سکتا ہے۔ کہا گیا beside fasting during Ramadan one can fast at any other time of the year, but it will be optional. Only the fast that is undertaken to fulfill an oath is compulsory. کہا گیا کہ رمضان کے علاوہ بھی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو سال میں کبھی بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ روزہ آپشنل ہوگا، نفل ہوگا۔ صرف وہ روزے کمپلسری ہیں جو کسی قسم کو پوری کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ موقعوں پر روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بطور خاص to fast on some special occasions is sunnah, like on the day of Ashura 10th Muharram, along with the fast on the 9th or 11th Muharram. Similarly, fasting on the day of Arafah 9th Dhul Hijjah and on the 13th, 14th and 15th of every lunar month called Ayyam-e Bees or the days of moonlight is sunnah. اس خاص موقعوں پر روزہ رکھنا سنت ہے، جیسے عاشورہ کے دن 10 محرم کو۔ تو 10 محرم کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس لیے یہ ہمارے لیے بھی سنت ہے۔ البتہ 10 کے ساتھ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسری قوموں کے لوگ بھی، خاص طور سے یہود و نصارہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے تھوڑا فرق کرنے کے لیے ہمیں 2 روزہ رکھنے کا کہا گیا، یا تو ہم 9 اور 10 محرم کو یا 10 اور 11 محرم کو 2 روزے رکھیں۔ اسی طرح عرفہ کے دن، عرفہ کا دن کیا ہوتا ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، جس دن دنیا بھر کے سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور وہیں حج کا خطبہ ہوتا ہے، وہ حج کا سب سے اہم رکن کہلاتا ہے۔ تو اس دن روزہ رکھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے مہینے کے حساب سے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، جنہیں ایام بیس کا روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے علاوہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ پورے سال روزہ رکھا،
تو اس طرح سے شوال کے مہینے کے 6 روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے، وہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ 2 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا منع ہے، اور وہ دن کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ 2 دن ایسے ہیں جو ہماری خوشی اور تہوار کے دن ہیں، تو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ کچھ مسائل تھے، باتیں تھی روزے سے متعلق جو میں نے آپ کو بتائیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔